علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ جو ہوم ورک میں کام ملا تھا ریڈنگ کرنے کا وہ مکمل کر کے آئے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے۔ ہم آج اپنا یہ جو سبق چل رہا تھا قربانی کی عید انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم کچھ باتیں جو آپ کو یاد ہوگا بتائی گئی تھیں قربانی کے بارے میں کہ وہ سیکھیں گے کہ قربانی مسلمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی فرض ہے یا اس سے پہلے بھی مسلمان قربانی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو پہلے ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے وہاں تک پڑھا تھا جہاں پر 10ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ شمائلہ پھر پوچھ رہی ہے، امی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے بعد کون سی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی؟ یہ تھی ہماری بات، ٹھیک ہے۔ امی، بیٹی یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ شمائلہ، امی جان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب سن کر کیا جواب دیا؟ امی، بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ علیہ السلام کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ شمائلہ، امی جان یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ امی، بیٹی یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر صحرا کی طرف چل پڑے۔ شمائلہ، امی جان صحرا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ امی، بیٹی صحرا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلانے والے ہی تھے کہ آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے، تو امتحان میں کامیاب رہا، بیٹے کی جگہ اس دمبے کو قربان کر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ اس دمبے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس عظیم قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا پڑھنے کا سبق۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم قربانی کے بارے میں ایک بہت یہ دلچسپ سی بات بتائیں گے، وہ یہ کہ بچوں ہم لوگ جو بچے ہیں، کچھ باقی بڑوں کو تو پتہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں تھی۔ بچوں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی تو ہمارے جو بابا ہیں، بابا آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، حج کے موقع پر یہ جو قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آ رہا تھا، قربانی کرو، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، اس کا مقصد انہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ قربانی کوئی چیز ہے، جبھی تو انہوں نے اپنے اونٹ اور دوسرے جانور بھی قربان کیے تھے۔ اس کا مقصد قربانی تو چلی آ رہی تھی، انہیں پتہ تھا قربانی ہے، لیکن بیٹے کے قربان کرنے کا خواب میں دیکھا، اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ہے یہ قربانی کا سلسلہ جو رائج ہوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ اپنے عروج کو پہنچا ہے۔ ٹھیک، یاد تازہ ہوئی ہے اور اس میں تصحیح ہوئی ہے، اور انہوں نے بالکل اس کو کیا کرا کہ واضح کر دیا ہے۔ اب کیا 10 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بات تھی کہ قربانی تو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس آج کے کلاس کا کام لیجیے، آپ لوگ کلاس کے کام میں ہیں پہلے سوالات۔
آج کا پہلا سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب سن کر کیا کہا؟ اس سے اگلا سوال ہے، مسلمان ہر سال کس واقعے کی یاد میں قربانی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے پاس اب جو مثال ہے اور واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو مسلمانوں کے پاس قربانی کے لیے اب شدت بھی بہت زیادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تھا کلاس ورک. اب میں یہ کلاس ورک سوال آپ لوگوں نے کر لیے مٹا رہا ہوں. ہوم ورک لیجئے. ہوم ورک میں بڑا اچھا سا کام ہے. ہوم ورک میں کیا کام ہے؟ قربانی کی عید یا عید الاضحیٰ کے بارے میں 5 لائنیں لکھنی ہیں. اچھا بچوں، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ 5 لائنیں لکھنی ہیں، 3 لکھنی ہیں یا 10، تو یہ کم سے کم حدود ہوتی ہے. آپ کو اگر اس سے زیادہ کچھ لکھنا آ رہا ہے یا آپ کی بات 5 لائنوں میں پوری نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں ہے 5 لائنیں لکھنے کے بعد رک جائیں گے. آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے قربانی کی جو عید ہے اس کے بارے میں مثلاً یہ جو ہے عید ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں، اس پہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے گوشت کا ہم کیا کرتے ہیں، اس کا گوشت کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے، یہ سب باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ لکھ کر لائیں گے. ہم آپ کے پاس آپ کی کلاس کے 8ویں سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوا، سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. اللہ حافظ.